قائد اعظم اتنے باصول انسان تھے کہ ایک موقع ایسا بھی ان کی زندگی میں آیا جب وہ کانگریس سے مایوس ہوئے اور مسلمانوں کے حالات پر نظر ڈال کر انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ سچائی کی خاطر تلخی کی راہوں پر قدم نہیں مار سکیں گے اور ہر طرح میرا ساتھ نہیں دے سکیں گے، تو انہوں نے سیاست سے کلیتاً کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اور جیسے بعض بچے روٹھ جاتے ہیں، اس طرح یہ بالغ نظر انسان روٹھ کر انگلستان میں آ کے بیٹھ گیا اور تمام دوستوں اور مداحوں کو یہ واضح اطلاع دے دی کہ آج کے بعد میں ہندوستان کی سیاست میں کوئی دخل نہیں دوں گا۔ اس موقع پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر نے دیکھا کہ اگر ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے کوئی نجات کی راہ سیاست کے لحاظ سے ہے تو وہ قائد اعظم کے پیچھے چل کر ہی مل سکتی ہے، یعنی محمد علی جناح۔ اور محمد علی جناح ہی سے آج ہندوستان کے مسلمانوں کا تمام مفاد وابستہ ہے۔ اس زمانے میں ہمارے مولانا عبدالرحیم صفدرد یہاں انگلستان میں امام ہوا کرتے تھے۔ حضرت مسلم موعود نے ان سے فوری رابطہ پیدا کیا اور کہا کہ جس طرح میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس طریق پر قائد اعظم سے جا کے، قائد اعظم تو اس وقت غالباً نہیں کہلاتے تھے، محمد علی جناح سے جا کے ملیں اور ان کو بتائیں کہ اسلام مسلمانوں کی زندگی اور موت کا سوال ہے۔ آپ کی کامیابی یا ناکامی اس کے مقابلے پر کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ناکام رہنما کے طور پر مر جائیں، لیکن ایک عظیم قوم کی زندگی کی خاطر ایسی قربانیاں کوئی بھی حقیقت نہیں رکھتی۔ چنانچہ آپ واپس آئیں اور دوبارہ مسلمانوں کی قیادت کو اپنے ہاتھ میں سنبھالیں۔ اس وقت قائد اعظم کا رد عمل شروع میں تو بہت سخت تھا، جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ باصول انسان تھے، لیکن باصول انسان جب بات کو سمجھ جاتا ہے تو پھر نرمی بھی اختیار کرتا ہے۔ یہ وہ فرق ہے جو مغربی آنکھ میں دیکھا نہیں، اور قائد اعظم کو ایک ایسے ریجڈ انسان کے طور پر، ایسے سخت انسان کے طور پر پیش کیا ہے جو گویا بات سمجھنے کے بعد بھی راہ بدلنے پر آمادہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ لیکن اور باتوں کو چھوڑ دیں تو یہ ایک واقعہ ہمیشہ کے لیے اس الزام کو قائد اعظم سے دھونے کے لیے کافی ہے۔ اس زمانے میں مسجد لنڈن کی حیثیت آج کے مقابل پر کچھ بھی نہیں تھی، چند گنتی کے احمدی تھے، اور درد صاحب مرحوم کو قائد اعظم جانتے بھی نہیں تھے۔ اچانک ایک امام مسجد کا جو خود ایک غیر معروف انسان ہو، ان کے پاس پہنچنا اور یہ درخواست کرنا کہ آپ اپنا فیصلہ بدل دیں اور دوبارہ واپس جائیں، ہندوستان کی سیاست میں حصہ لیں اور پوری طرح بھرپور قوم کی پوری طرح بھرپور نمائندگی کریں۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ میت ہمارے عبدالرحیم صفدرد مرحوم کو قائد اعظم سے بحث تمہیز میں گزرا، قائد اعظم کے ساتھ بحث تمہیز میں گزرا، ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ بالآخر جب قائد اعظم نے سمجھ لیا کہ ہاں واقعتاً ان کا موقف درست ہے اور میرے لیے اس کے سوا چارہ نہیں ہے کہ جو کچھ بھی ہو مجھے بہرحال ہندوستان واپس پہنچ کر مسلمانوں کی خدمت کرنا چاہیے، تو انہوں نے اسی وقت یہ فیصلہ کر لیا۔ اور آپ کے تاریخ دان اس بات کو مستند کتابوں میں لکھ چکے ہیں۔ قائد اعظم نے خود اس بات کا اقرار کیا کہ ایسے زندگی کے اہم موڑ پر مجھے سیدھی راہ دکھانے والا لنڈن مسجد کا امام تھا جہاں اس وقت میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ وہ ایک ایسا بے خوف، باصول اور بامراد رہنما تھا جس کامیابی جس کے قدم چومتی تھی، باوجود اس کے کہ کامیابی کے حصول کے لیے وہ اصول چھوڑ کر جھکنا نہیں جانتا تھا۔
کسی ایک موقع پر زندگی میں آپ نے اصول کا سودا نہیں کیا. چنانچہ اس زمانے میں جب کہ پاکستان کا قیام اتنی اہمیت رکھتا تھا اور خود قائد اعظم نے آخر پر جو بر صغیر کے سیاسی حل کا رستہ تجویز کیا تھا، اس کی کامیابی اور ناکامی کا سوال تھا. بظاہر ایک شخص کی کامیابی اور ناکامی کا بھی نہیں، بلکہ ساری قوم کی کامیابی اور ناکامی کا سوال تھا. ایسے موقع پر ایک سیاستدان جتنے بھی اپنے موافق اور مؤید اکٹھے کر سکتا ہے وہ سمیٹتا چلا جاتا ہے. کسی کو کچھ لالچ دیتا ہے، کسی کو کچھ لالچ دیتا ہے، کسی سے کسی بات پہ سودے ہوتے ہیں، کسی سے کسی اور بات پہ سودے ہوتے ہیں، اور اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ اس موقع پر اتنے بڑے اصول داؤ پر لگے ہوئے ہیں کہ چند چھوٹے چھوٹے اصولوں کی قربانی دے دینا اس کے مقابل پر کوئی بھی حقیقت نہیں رکھتا. ایسے موقع پر قائد اعظم کی ایک بہت بڑی آزمائش خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوئی، اور دراصل اس آزمائش پر ان کا پورا اترنا ہی ان کی زندگی کو بامراد کرنے کا فیصلہ کر گیا.